نظامی صاحب، سعودی شہزادے کے ایران کے حوالے سے جو بیان آیا ہے اس کے بعد پاکستان کی جو ثالثی بننے کی کوششیں ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن یہ شہزادہ سلمان نے تو صاف کہہ دیا کہ کوئی ایران جو ہے ولن آف دا پیس ہے، وہ دہشت گردی کر رہا ہے پورے خطے میں۔ دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف صاحب آئے اور ہمارے وزیر داخلہ کے ساتھ ان کی بڑی، کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے انسکیڈولڈ وزٹ تھی وہاں پہ، ایران پاکستان سرحد پہ بلوچستان پہ ان کے کافی محافظ جو ہے مارے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی سوفسٹیکیٹڈ اسلحے سے مارے گئے کہ ان کا خیال ہے اس میں پاکستان بھی ملوث ہے، جو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یقیناً یہ جو ہمارے جو جنرل صاحب وہاں تشریف لے گئے، جنرل ریل شریف ریٹائرڈ جو ہیں آرمی چیف، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، نہ کوئی ثالثی کا مسئلہ ہے۔ ہم ان کے ایک مورے بن گئے امریکہ اور ایران کے، کیونکہ جب سے امریکہ اور سعودی عربیہ کی جب سے سعودی عرب کو ٹرمپ کی سپورٹ حاصل ہوئی جو اوباما کے ہوتے ہوئے نہیں تھی۔ اس کے ساتھ میں ایک اور آپ کو جو بڑی تشویشناک چیز ہے پاکستان کے لیے کہ ابھی ترکی کے صدر جو ہیں طیب اردوغان بھارت کے دورے پہ تھے، انہوں نے جامعہ ملیہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیتے ہوئے کہا کہ یار یہ ملک جو ہے بھارت کا عظیم ملک جو ہے جس سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، 1.3 بلین وہاں پہ لوگ ہیں، ان کو سیکورٹی کونسل میں رکنیت کیوں نہیں جا رہی ہے؟ تو پاکستان کے سٹینڈ کی یکسر نفی ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمارے حکمران بھاگے بھاگے ترکی جاتے ہیں، ہمارا دوست بھی ہے بڑا، لیکن ہم آہستہ آہستہ اپنے دوستوں کو بھی کھوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اظہار صاحب کیا کہیں گے سعودی عرب کے اس شہزادے کے اس بیان کے بعد، جنرل راحیل شریف کے اس عہدے کو سنبھالنے کے بعد انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، دو الگ الگ مسئلے ہیں، ایک مسئلہ ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات، دوسرا مسئلہ ہے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات۔ یہ یاد رکھیے کہ سعودی عرب ایران کے مغرب میں واقع ہے اور پاکستان ایران کے مشرق میں واقع ہے۔ سعودی شہزادے نے جو بات کی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایران میں ایک القدس فورس ہے، یہ جس کے کمانڈر بہت مشہور جنرل ہیں، جنرل قاسم سلیمانی۔ یہ القدس فورس کا صرف یہ کام ہے کہ جو مغرب، ایران کے مغرب کی طرف مسلمان ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے، ان میں اپنا اثر پھیلایا جائے، اور القدس فورس کے جو سپاہی ہیں یہ وہاں جا کر شام میں، عراق میں، یمن میں یہ لڑتے ہیں۔ اور جو ان کی 36th اینیورسری تھی ایرانی ریولوشن کی، اس میں قاسم سلیمانی نے یہ کھلم کھلا کہا تھا کہ ہم اپنے ایرانی جو ریولوشن کی ایکسپورٹ باہر دیکھ رہے ہیں، بحرین سے، ان کے الفاظ یہ تھے، بحرین سے عراق تک اور شام سے شمالی افریقہ تک، یعنی نارتھ افریقہ تک۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر ایران کی ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے، القدس فورس ہے، اور یہ قاسم سلیمانی اتنے امپورٹنٹ جنرل ہیں کہ جب سیریا کے سلسلے میں ایران کا وفد گیا روس میں، پوٹن نے، تو اس کو ہی ہیڈ ٹو فلائی لیٹر آن ایز اے اسپیشل ارینجمنٹس، کیونکہ ان کے بغیر وہاں بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اب جہاں پاکستان کا تعلق ہے تو ہم جس کو کہتے ہیں نا واکنگ آن ٹائٹ روپ، تو ہم بڑی مشکل پوزیشن میں ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ سیاسی ہم آہنگی ہماری نہیں ہے، کلچرل اور ہمارے جو اخوت اور برادری کا تعلقات ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، کلچرلی تو ایران نے ہمیں اس طرح سنبھالا ہوا ہے کہ جن اپنے مشاہیر اور شعراء کو ہم بھول چکے ہیں، ایران ان کی کتابیں چھاپ رہا ہے، اقبال کی، غالب کا فارسی کلام، بے دل، امیر خسرو، ابو الفضل اور فیضی۔ تو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا، اور ایران we can't afford to lose ایران۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے گومن صاحب، پاکستان کے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدہ ہیں، اس بیان کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ سمیرا، میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے، پولیٹیکل سائنس کے اندر جو آئی آر کے اندر ایک بیسک پرنسپل سکھایا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر کوئی پرماننٹ دشمن اور دوست نہیں ہوتے۔ جو پرماننٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیشنل انٹرسٹ۔ مودی سعودی عرب جاتے ہیں تو ان کو جو ہائیسٹ سول ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ ابھی یوم جمہوریہ ہوا ہے 26 جنوری کو، وہاں پہ یو اے ای کا پرنس آیا تھا، تو 60 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی انہوں نے اناؤنس کیا ہے وہاں کے اوپر۔ اب یہ ہے کہ وہی ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، ہمیں ایک ہی چیز کو دیکھنا ہے، ہمارے ملک کا انٹرسٹ کس میں اچھا سرو ہو رہا ہے۔ جہاں پہ ہمارا ملک کا اچھا انٹرسٹ سرو ہو رہا ہے ہمیں اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ جو ہے نا پین اسلامزم اور لارجر اسلامزم، اور اس کے بعد یہ جو ہمیں سبق سکھائے جاتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ مضبوط ہیں، آپ کا اندرونی طور پر مضبوط ہیں تو سب ٹھیک ہے، اگر آپ اندرونی طور پر کمزور ہوں گے تو یہ کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا۔
لہٰذا ہماری حکومت کو وہی پالیسی لے کے آگے جانا چاہیے جسے ہمارے نیشنل انٹرسٹ سرو ہوتے ہیں. میرا صرف اتنا ہی کہنا ہے. یا میں ایک فقرہ صرف کہنا ہے وہ یہ کہ یہ بڑا مشہور لطیفہ ہے. یہ بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ جب پاکستان کا کوئی وفد گیا وہاں تو انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان کے وزیر ریلوے ہیں. تو پاکستانیوں نے کہا کہ ریلوے کے آپ کے ہاں تو ریلوے ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا آپ کے ہاں بھی تو قانون کا وزیر ہے. دیکھیں وہاں سے وزیر خارجہ آئے ہیں ایران سے اور وہ ملاقات اپنے مذاکرات کس سے کر رہے ہیں؟ ہمارے وزیر داخلہ سے. بالکل ٹھیک ہے. انتظامیہ صاحب شاید کمنٹ کر دیجیے پھر کلوزنگ کی طرف جانا. جی ہاں، یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ ایران کے بڑی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں، جی جی یہ ایسا ہی ہوگا کہ واقعی انہوں نے ان کو جیسے اظہار صاحب نے کہا ان کو لڑائی لڑنے دیں. ہمیں تو اپنے تعلقات بہتر رکھنے چاہیے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اس میں ایک مورا بن گئے اپنے آپ کو اس اسلامی فوج میں پھنسا کے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ.